امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لائبل میری کتاب موجود ہے پوری. 3 آیتیں ہیں 102 103 104 سورہ آل عمران کی، لیکن ان 3 آیتوں میں ایک نقطہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے. اور دیکھنا مت مرنا، ہرگز مت مرنا مگر فرما برداری کی حالت میں. یہ سمجھیے کہ اینٹوں کو پختہ کرنا، بڑی سے بڑی فصیل اینٹوں سے بنے گی نا. اینٹیں کچی ہوں گی تو آپ سیمنٹ بڑا عمدہ لگا لیجیے اس کے اوپر، فصیل تو مضبوط نہیں ہوگی. آپ کو اینٹ پختہ کرنا، افراد تیار کرنا، تقوی، اللہ کی فرما برداری، وہ اشخاص پیدا کرنا. پہلا مرحلہ یہ. دوسرا مرحلہ اینٹوں کو جوڑو. سیمنٹ سبسٹنس ہونا چاہیے کوئی بہت مضبوط. وہ چونا ہے، سیمنٹ ہے، اب تو سیمنٹ ہے آج کل. وہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ اگلی آیت میں آ گیا 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مل جل کر مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں مت ہو. اور وہ سیمنٹ کون سا ہے؟ حبل اللہ کون سی ہے؟ هو حبل اللہ المتین. حضور نے فرمایا قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی. تیسری آیت یہ ہے، اب اس جد و جہد کے نتیجے میں ایک جماعت وجود میں آنی چاہیے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ایسی امت وجود میں آنی چاہیے جو 3 کام کرے. پھر 3 کے بعد 3 آ رہا ہے. دعوت الی الخیر، اور خیر سب سے بڑا قرآن ہے. هو خیر مما یجمعون. اصل خیر یہ ہے دعوت الی القرآن، امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر. اپنے گال کھلا کر نہ رکھو لوگوں کے سامنے، اس لیے کہ جو شخص اس مقام پر پہنچ گیا ہے اب اس پر شیطان کا حملہ ایک ہی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ تکبر پیدا ہو جائے. دوسرے انسانوں کو وہ حقارت سے دیکھے یہ کن گندگیوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ نالی کے کیڑے. نفرت پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو. زمین میں اترا کر نہ چلیے، اکڑ کر نہ چلیے. یقیناً اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. گھوڑے کی چال میں ایک تمکنت ہو، وہ تمکنت آپ اپنی چال میں اختیار کریں گے تو وہ آپ کے غرور ذہنی کا انڈیکس، اندر کا غرور ظاہر ہوگا. اس چال سے، گھوڑے کی تمکنت والی چال، فخر کرنے والا. علم پر فخر ہو رہا ہے، تقوی پر فخر ہو رہا ہے، مال پر فخر ہو رہا ہے، اپنے سوشل سٹیٹس پر فخر ہو رہا ہے. اللہ کو پسند نہیں. وقصصی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ. لیکن یہ اصل میں مراد ہے پوری زندگی ایک میانہ روی. اگر کوئی تنگی ہے تو بالکل ہاتھ کھینچ لو، اگر کشادگی ہو گئی ہے تو اسراف اور تبذیر سے کام مت لو. میانہ روی اختیار کرو، درمیانی راستہ. اپنی چال میں، اپنی روش میں کہیں، اپنی روش میں میانہ روی اختیار کرو. وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو. کسی وقت آپ کا کوئی آرگومنٹ کسی کے ساتھ ہو رہا ہے and you feel that you are losing the ground، آپ اپنی آواز بلند کر دیتے ہو، اس کو اپنی آواز سے دبانا چاہتے ہیں. یہ نہیں. آواز کا بلند ہونا کوئی آواز کا حسن نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو گدھے کی آواز بہت بلند ہوتی ہے لیکن کسی کو پسند آتی ہے. اس حوالے سے اس سے پہلے کھانا پینا، اور اس میں بھی فرمایا گیا کہ بعض لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ فجر کے لیے اذان جب دیتے تھے تو اس میں بعض حضرات ذرا جلدی کرتے تھے. حضور نے فرمایا کہ نہیں، دیکھو یہ ذرا جلدی کر دیتے ہیں. اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے، ابھی وہ کچھ کھا رہا ہے، اذان ہو گئی ہے، تو وہ اپنا پیالہ پورا کر لے. اس میں بھی تشدد کی ضرورت ہے. جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے یسروا ولا تعسروا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. تو اسی طرح فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ.